بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب محترم، آج جس ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے وہم اور وسوسے۔ جناب، یہ وہ ذہنی بیماری ہے جس کا ہم میں سے بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ وہم ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ لوگ کرتے کیسے؟ مطلب کیا چیز ہے جو وہم کے زمرے میں آتی ہے؟ سر، وہم ہر اس چیز کا نام ہے جو ہم خود سے ایزیوم کر لیں کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، اگر میری لائف میں کچھ نقصان ہو رہا ہے تو یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ کسی جگہ سے گزرے تو آپ کہتے ہیں یہ علاقہ گندا ہے، میں یہاں سے دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، تو بار بار چاہے وہ علاقہ صاف بھی ہو، وہ جگہ صاف ہو، ہم کہتے ہیں یہ گندی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو کھانا دیا جا رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ جی کہیں اس میں کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ جی مجھے کوئی لوگ مارنا چاہ رہے ہو۔ دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جی کہیں میرے بارے میں نہ بات کی جا رہی ہو، کہیں میرے خلاف نہ بات کی جا رہی ہو۔ اگر گھر کا دروازہ بند کر دیا تو بار بار جا کے دیکھنا کہ کہیں میں نے دوبارہ کھلا تو نہیں چھوڑ دیا ہوا، جیب میں پیسے رکھ لیے ہیں تو بار بار جیب پہ ہاتھ لگانا کہ گر نہ گئے ہوں۔ یہ سب چیزیں وہم کے زمرے میں آتی ہیں اور ایسی بہت سی ایگزامپلز وہم کی ٹائپ میں آتی ہیں۔ وہم اور گمان وہ چیز ہے جناب جو آپ جیسا بنائیں گے ویسا ہی آپ ہوتے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو آپ بار بار یہ سوچیں گے یار یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو کچھ ایسا کہہ دیا جو بعد میں اس کے لیے غلط ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میرے لیے پریشانی بن جائے گی کہ اس سے مجھے کیوں بتایا اور کیسے بتایا۔ اور ان سب باتوں کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان دن بدن اپنی زندگی میں اکیلا اور ایک محور میں بند ہو جاتا ہے۔ گھریلو جھگڑے اور گھریلو باتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں، اپنی جاب پر وہ خوش نہیں رہ پاتا کیونکہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا ریئلٹی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو بات کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میرے لیے اچھا ہے، یہی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کروں گا جو بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ وہ باجرے کا دانہ ہے، باجرہ جو پرندے کھاتے ہیں۔ اب وہ صاحب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو گئے۔ وہ گھر سے باہر نہ نکلتے، کمرے سے باہر نہ جاتے کہ کہیں مجھے مرغیاں نہ کھا جائیں، کیونکہ میں تو باجرے کا دانہ ہوں، میں انسان تھوڑی ہوں۔ اس سے گھر والے بڑے پریشان تھے اس بارے میں۔ انہوں نے اس بندے کو بہت سمجھایا کہ یار دیکھو ایسا نہیں ہے، تم انسان ہو، ہماری طرح کے انسان ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اس سوچ سے باہر نکلو۔ لیکن وہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ گھر والوں نے سوچا کہ اس کو اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھاتے ہیں جو مے بی اس کا علاج کر سکے اور اس کو سمجھا سکے۔ سر، اس کو سمجھایا گیا، اس جو بھائی صاحب تھے انہیں بہلا پھسلا کر اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ سر اس کا علاج کریں۔ 2 سے 3 مہینے کی انتھک محنت کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یہ لگنے لگا کہ ہاں اب یہ بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس بندے نے پریٹینڈ بھی یہ کیا کہ ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ سارے لوگ بہت خوش ہوئے، اسے گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ یار اچھا ہوگا، چلو اس بندے کی سوچ بدل گئی، وہم ختم ہو گیا اس کا۔ تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر سے مل کے اور اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلا تو فوراً سے واپس بھاگ کر اندر آ گیا۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو اسے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا علاج تو کر دیا لیکن باہر مرغیاں پھر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان کو پھرنے دو، اٹس اوکے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، کرتی رہیں۔ تو اس مریض نے، اس انسان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن مرغیوں کو تو یہ پتہ ہے نا کہ میں باجرے کا دانہ ہوں، وہ مجھے دوبارہ کھا لیں گی۔ سر، یہ تو تھی ایک ایگزامپل، ایک فرضی کہانی۔ مطلب ہم لوگ وہم اور گمان وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی آپ حد سے زیادہ گمان کریں گے تو آپ کی سوچ خود ہی ایسی ہو جائے گی کہ یار مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہوں گا ہی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی وابستگی نہیں رہے گی، کوئی تعلق اور کوئی محبت ہی رہے گا۔ تو سر اس سب کا کیا حل ہے؟ جناب اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیں، اپنی آنکھوں کے اوپر ایسا چشمہ لگائیں جو آپ کو پازیٹیوٹی دکھائے، نیگیٹیوٹی نہ دکھائے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے زیادہ صاف رکھو کیونکہ انہی سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ اپنے بلیفز چینج کریں، اپنے یقین کو چینج کریں، اپنے یقین کو چیلنج کریں کہ ہاں یار یہ میں ایسا سوچ رہا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں غلط ہوں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اپنی کمپنی کو بہتر کریں، بیٹر کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو ہر نیگیٹو بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں یار تو سوچ رہا ہو تو ایسا ہی ہوگا، تو ایسے ماحول سے نکلیں اور ایسے لوگوں میں بیٹھنا سیکھیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایسا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر آج حالات خراب ہے تو کل صحیح بھی ہو جائیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی کام میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان بھی انہیں کا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
کسی بندے نے کوئی بائک یا گاڑی نئی چلانی سیکھی تو وہ بہت احتیاط سے اس کو چلا رہا ہوگا کہ یار کہیں لگ نہ جائے, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اور نارملی ان کا ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گمان ہی کیا ہوتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ماہرین نفسیات کے مطابق ہم دن میں ایٹ لیسٹ 60,000 سوچیں اور خیالات سوچتے ہیں, اور یہی وہ سب چیزیں ہیں جو مل کے ہمارے امپریشنز, ہمارے ایموشنز اور ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی کیا ہم ہر وقت پازیٹیو سوچتے رہیں, نگیٹیوٹی بھی تو ہوتی ہے نا, ایکسپیکٹیشن بھی تو ہوتی ہیں نا کہ جی میری امیدیں پوری نہیں اتری. سر بالکل سب کچھ ہے, سب ہوتا ہے, لیکن ہمارا تعلق اس عظیم رب کے ساتھ ہے جو آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا, جو کبھی آپ کو پیچھے نہیں ہونے دے گا. اگر زندگی میں مشکلات آئیں گی اور پریشانیاں آئیں گی تو وہ بھی آپ کی قسمت پہ لکھی ہوئی ہیں, وہ اللہ نے دینی ہیں اور اس کا آپ کو اجر بھی دینا, یہاں نہیں تو قیامت والے دن. جب بھی کوئی وہم دل میں ستائے اور بار بار کچھ برے خیالات تنگ کریں تو اپنا اور اپنے رب کے تعلق کو ریوائنڈ کریں. وہ سوچیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا تعلق میری سائڈ سے میرے رب سے کمزور ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ کی بات کریں اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تاکہ آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. کیونکہ سر جب تک زندگی ہے تب تک پریشانی ختم نہیں ہوتی, یہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو ٹرائی ٹو ٹیکل یور پرابلمس, اپنے مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنا سیکھیں, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو زندگی میں بھی کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ موت کے بعد بھی کامیاب کرے گی. تو جناب اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو ان پہ عمل کریں اور ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ نے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو نہیں کیا ہوا تو نیچے دیے گئے لنک کے اندر جا کے کلک کریں, وہاں پر آپ کو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ مل جائے گا جہاں سے آپ کو نئی پوسٹ کی اپڈیٹ وغیرہ اور نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے. جزاک اللہ, اللہ حافظ.